تو حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنبوا مساجدکم، اپنی مسجدوں کو بچا کر رکھو۔ اس ابن ماجہ شریف کی روایت میں مساجدکم کا لفظ ہے، اور دوسری روایت میں مساجدنا، ہماری مسجدوں کو، یعنی اہل اسلام کی مسجدوں کو، تم اپنی مسجدوں کو بچا کر رکھو۔ جنبوا مساجدکم، آگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 جملے ارشاد فرمائے، کن چیزوں سے بچا کر رکھو۔ پہلے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا صبیانکم، اپنے بچوں سے۔ بچوں سے مراد وہ بچے ہیں جو بے شعور ہیں، 5-7 سال سے ان کی عمر کم ہے، ان کو ابھی شعور نہیں ہے، نہ عبادات کا پتہ ہے، نہ مسجد کے احترام کا پتہ ہے۔ آپ نے منع فرمایا ایسے بچوں کو مسجد میں لاؤ۔ جب بچے شعور کی عمر کو پہنچ جائیں، 5 سال، 6 سال، 7 سال، پھر ان کو عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے ان کو عادت بنائیں۔ یہ نہیں ہے کہ چھوٹے بچے جن کو بول و براز کی تمیز نہیں ہے، جن کو عبادات کا پتہ نہیں ہے، اور جن کو کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں ہے، ان کو مسجدوں میں لانے سے آپ نے منع فرمایا۔ اور دوسری احادیث میں بڑی تفصیلات موجود ہیں۔ جو شعور کے بچے ہوتے ہیں ان کو اگر آدمی مسجد میں لاتا ہے تو ان کو سمجھا کر لاتا ہے کہ مسجد میں شور شرابہ نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ وہ والدین کے علاوہ اور کسی کی بات کو نہیں مانتے، چاہے کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کتنی بھی ان کو دھمکی کیوں نہ دی جائے۔ بچے ہیں، بچوں پر کیا اثر ہوگا، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ تو ان کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، ان کو سمجھائیں۔ تربیت اس طرح ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ مسجد میں لایا اور ان کو چھوڑ دیا اور جو شور شرابہ دوسرے لوگوں کی نماز بھی وہ خراب کریں، یہ نہیں ٹھیک، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، باقاعدہ احادیث میں موجود ہے۔ مسجد کی جب صفوف بنائی جائیں تو اس میں اس کی ترتیب بیان فرمائی آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے پہلی صف میں بالغ مرد کھڑے ہوں، بالغ مرد، سمجھ والے، عقل والے، شعور والے، مکلف، بالغ، یہ پہلی صف کے اندر یہ لوگ کھڑے ہوں، اور پھر اس سے پیچھے دوسری صف میں بچوں کو کھڑا کیا جائے۔ پھر اگر تیسری مخلوق ہے جن کو ہجڑے کہا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی عبادت کرتے ہیں، آتے ہیں مساجد میں، تو ان کا نمبر بچوں کے بعد آتا ہے، وہ اگر ہو تو وہاں کھڑے، اور پھر ان کے پیچھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کو کھڑے، خواتین کو سب سے پیچھے، کیونکہ وہ پردے کا مقام ہے، وہ سب سے پیچھے۔ یہ ترتیب ہے۔ یہاں یہ 2 باتیں نہایت اہمیت کی حامل ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ایک 5-7 سال سے کم عمر کے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔ جو لاتا ہے وہ خود گنہگار ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کرتا ہے۔ جب اتنی عمر ہو جائے، شعور ہو جائے، اس کو لائیں سمجھا کر، اور اس کو اپنے ساتھ کھڑا کریں تاکہ لوگوں کی نماز بھی خراب نہ کرے، کیونکہ مسجدیں تو اس لیے ہوتی ہیں تاکہ یہاں کر عبادت کی جائے۔ یہاں آ کر بھی بے سکونی اگر ہو، عبادت صحیح طریقے سے ادا نہ ہو، تو پھر تو مسجدوں کی جو ہے کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی۔
تو یہ پہلی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، جنبوا مساجدکم صبیانکم، اپنی مسجدوں سے اپنے بچوں کو دور رکھو۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا وَمَجَانِينَكُمْ، اور تم اپنے بے وقوف لوگ جو ہیں ان کو بھی مسجدوں سے دور رکھو۔ یہ بھی خدا کی مخلوق ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں، عقل شعور کام نہیں کرتا، اور وہ مسجدوں میں آ جاتے ہیں، ان کو نہ طہارت کا نہ تمیز کا پتہ نہیں چلتا، کس چیز کے ساتھ پاکی ہے کسی سے ناپاکی ہے، کس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے نہیں کرنی، وہ لڑائی بھی کر لیتے ہیں، وہ مسجد میں گندگی بھی ڈال دیتے ہیں، وہ بہت ہر قسم کے ہوتے ہیں، وہ ہمیں کا مجنونوں کو۔ اور تیسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی وَشِرَاكُمْ، اور مسجدوں سے دور رکھو اپنے خریدنے کو۔ تجارت کے اندر کوئی چیز خرید جاتی، مسجد کے اندر آدمی کوئی سودا خریدتا ہے کسی سے، منع فرمایا۔ اور چوتھی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی وَبَيْعَكُمْ، اور اپنے خرید کو فروخت کو، خرید کو فروخت کو، خرید و فروخت یہ مسجدوں کے اندر نہیں، شراب بیچنا بیع خریدنا یہ مسجدوں کے اندر نہیں ہوگا، بلکہ مسلم شریف کی روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد کے اندر خرید و فروخت کرتا ہے اس کے لیے بد دعا کرو۔ لا ربح اللہ تجارتک، یہ جملہ ہے حدیث کا، ہمیں فرمایا اس کے لیے اس طرح کہو کہ اللہ تیری تجارت کے اندر فائدہ نہ کرے۔ مسجدیں لم تبنى لہذا، یہ مسجدیں اس لیے نہیں تعمیر کی جاتی، اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ یہاں خرید و فروخت کریں۔ اور پانچویں بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی وَخُصُومَاتِكُمْ، اپنے جھگڑے مسجدوں کے اندر مت کرو۔ جھگڑے جو ہیں وہ گھروں کے جھگڑے ہیں یا خاندانوں کے جھگڑے ہیں، اور دونوں خاندان مسجد میں آ رہے ہیں، دونوں گھرانے مسجد میں آ رہے ہیں، وہ یہاں آ کر جو ہے ایک دوسرے کے خلاف اپنے جھگڑے کرتے ہیں، مسجدوں کو اس کا اکھاڑا بناتے ہیں۔ آپ نے منع فرمایا مسجدوں کو بچا کر رکھو اس۔ اور چھٹی چیز آپ نے یہ ارشاد فرمائی وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ، مسجدوں کو اپنی آواز بلند کرنے سے بھی بچاؤ، مسجدوں میں شور شرابہ نہیں، سکون کے ساتھ۔ یہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا، کوئی نفل پڑھ رہا ہوگا، کوئی قرآن کریم پڑھ رہا ہوگا، کوئی کس قسم کے عبادت کے اندر مصروف ہے، سب کا لحاظ رکھنا چاہیے، شور شرابہ نہیں ہے۔ ایک آدمی بیٹھا ہے وہ بلند آواز سے قرآن کریم پڑھ رہا ہے، اور 10 آدمی جو ہے عبادت دوسرے کر رہے ہیں، ان کے اندر خلل کر رہا ہے، اپنی طرف سے وہ نیکی کر رہا ہے لیکن اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں ہے، یہ سمجھنی چاہیے یہ بات۔ اور 7ویں بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ، مسجدوں میں سزا نافذ کرنے سے مسجدوں کو بچاؤ۔ سزا کا نفاذ مسجدوں میں نہیں ہوگا، مسجدوں میں فیصلہ وغیرہ تو ہو سکتا ہے کیونکہ وہ علمی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہو گئی ہے یا کسی قاتل کو جو ہے قصاص میں قتل کرنے کا حکم ہو گیا ہے، تو اس کو مسجد کے اندر نافذ نہیں کر سکتے، وہ باہر۔ اور 8ویں بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی وَصَلَّ سُيُوفِكُمْ، مسجدوں کے اندر اپنا اسلحہ مت لہراؤ۔ کسی کے پاس خنجر ہے اس کو ایسے لہراتا ہے،
کسی کے پاس تلوار ہے اس کو سونپتا ہے، کسی کے پاس ریوالور ہے وہ نکال کر جو ہے دوسروں کو دھمکاتا ہے. یہ نہیں، اس سے نقصانات ہیں. ایک تو خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے، دوسرا اس کا نقصان ہوتا ہے. خدا نخواستہ تلوار کو اس نے لہرایا ہے اور وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹی ہے، کسی کے پاؤں پر گری، پاؤں کٹ جائے گا، فتنہ ہو جائے، بہت خرابی ہے. آپ نے منع فرمایا اسلحے کو مسجد کے اندر ننگا کرنے کی اجازت نہیں. یہ 8 باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ارشاد فرمائی کہ یہ باتیں مسجد میں نہیں ہونی چاہیے. اور اس مجلس میں 2 باتیں آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ یہ ہونی چاہیے. 9ویں بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی وَاتَّخِذُوا عَلَىٰ أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ، مسجدوں کے جو دروازے ہیں ان پر طہارت خانے بناؤ، طہارت کی جگہ. یہ مسجدوں کے دروازوں کے ساتھ جو طہارت خانے بنے ہوتے ہیں یہ اسی حکم کی تعمیل ہوتی ہے کہ لوگ مسجد میں جب آئیں گے تو سب سے پہلا کام تو طہارت ہے، استنجا پاک کرنا، پھر اس کے بعد وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے، تو پھر مسجد میں آئے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ طہارت خانے، یہ بھی مسجدوں کے اندر داخل ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ طہارت خانے تعمیر کرنا شاید مسجد کا کام نہیں ہے، میرا فنڈ جو ہے طہارت خانے پر کہیں نہ لگ جائے. یہ غلط بات، یہ تو سنت کے مطابق حکم ہے. مسجدوں کے دروازوں پر جو ہے طہارت خانے تعمیر کرو. مسجد میں تو آدمی بعد میں آئے گا، پہلے طہارت وہاں حاصل کرے گا، پہلے ثواب وہاں سے شروع ہوتا ہے، مسجد میں آ کر تو بعد میں ملتا ہے. اگر طہارت کے بغیر ہی کوئی مسجد میں آ کر جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو تو ثواب ہی نہیں ملتا، الٹا گناہ ملتا ہے. اس وجہ سے یہ ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ مسجدوں کے طہارت خانے جو ہے یہ وضو خانے، یہ جگہ تو مسجد کی ملکیت ہوتی ہے لیکن مسجد کی حدود سے باہر ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں، یہ جگہ جو ہے مسجد کی ملکیت ہوتی ہے لیکن مسجد کے حدود سے باہر ہوتی ہے، اس لحاظ سے کہ وہاں عبادت وغیرہ نہیں کی جاتی، نماز نہیں پڑھی جاتی اور اس قسم کے کام نہیں کیے جاتے. تو اس وجہ سے ان کا کرنا بھی شریعت کا حکم ہے. اور 10ویں بات جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے وَجَمِّرُوهَا فِي الْجُمَعِ. یہ مسجدیں جو ہیں ان میں جمعے کے دن دھونی دینی چاہیے. یہ اس وقت کے لحاظ سے خوشبو ہے. یعنی آج کے مفہوم کے حساب سے اس کو اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ مسجدوں میں جمعے کے دن خوشبو پھیلانی چاہیے. لوگ زیادہ ہوتے ہیں، مجمع زیادہ ہوتا ہے، تو اس زمانے میں عود ہوتی تھی، عود وہ لگا دیتے تھے، لوبان جو ہے وہ جلا کر رکھ دیتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث کی کتاب ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ جمعے والے دن مسجد میں یہ لوبان یا عود وغیرہ یہ سلگا کر یہ رکھ دیتے تھے تاکہ ساری خوشبو پھیلے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کو جمعہ والے دن ان کے اندر دھونی دینی چاہیے. یہ 10 وہ باتیں ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے بارے میں ایک ہی مجلس میں ارشاد فرمائی. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.